السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی تاریخ۔ 7 جمادی اول۔ نمبر 1، مدینہ میں منافقین کا ظہور۔ منافقین اس شخص کو کہتے ہیں جو زبان سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے مگر دل میں کفر چھپائے رکھے۔ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آئے تو لوگوں کے ایمان قبول کرنے کی وجہ سے اسلام تیزی سے پھیلنے لگا اور مسلمانوں کو طاقت و قوت حاصل ہونے لگی تو اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی رکھنے والی منافقین کی جماعت ابھر کر سامنے آئی جو مسلمانوں کے طاقت و غلبے اور اپنے ذاتی نفع کے لیے مسلمانوں کے سامنے اپنے ایمان کا ظاہر کرتے مگر جب اپنے کافر دوستوں سے ملتے تو کہتے کہ ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں۔ مسلمانوں کو دھوکہ دینے اور ان کا مذاق اڑانے کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں۔ ان کا سردار عبداللہ ابن ابو تھا جس کو مدینہ کا بادشاہ بنا کر تاج پوشی کی تیاریاں کی جا رہی تھیں مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لاتے ہی اہل مدینہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سردار اور رسول تسلیم کر لیا اور اس کی بادشاہت خطرے میں پڑ گئی، اس لیے اس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف دشمنی، حسد اور نفرت پیدا ہو گئی۔ اس کے باوجود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہے جس کے نتیجے میں اس کے بیٹے عبداللہ نے ایمان قبول کر لیا۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ گوہ کی خصوصیت۔ گوہ گرگٹ اور چھپکلی کی شکل و صورت کا ایک جنگلی جانور ہے۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ پانی نہیں پیتی اور 700 سال سے بھی زیادہ زندہ رہتی ہے اور اس کے دانت کبھی نہیں گرتے۔ اس کے تمام دانت ایک دوسرے سے جکڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ گوہ بہت سے انڈے دے کر زمین میں دبا دیتی ہے اور ان کی نگرانی کرتی رہتی ہے۔ 40 دن کے بعد اس کے بچے نکل آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے کیسی کیسی عجیب قسم کی مخلوق پیدا فرما رکھی ہیں۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت یہ ارشاد فرمائی، نمازوں اور اپنے غلاموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یعنی نماز کو پابندی سے پڑھتے رہا کرو اور غلاموں نوکروں کے حقوق ادا کرو۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ کھانا کھاتے وقت ٹیک نہ لگانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا ہوں۔ فائدہ، بلا عذر ٹیک لگا کر کھانا سنت کے خلاف ہے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ لوگوں کی ضرورت پوری کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کچھ بندوں کو لوگوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ لوگ ان کے پاس اپنی ضرورت لے کر جاتے ہیں۔ لوگوں کی ضرورت پوری کرنے والے یہ لوگ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ اپنے ماتحتوں پر تہمت لگانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے ماتحت پر کسی ایسی بات کی تہمت لگائی جس سے وہ بری ہے تو اس پر قیامت کے دن حد جاری کی جائے گی، یہ کہ وہ کہیں کوئی بات اس میں موجود ہو۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ پیٹ بھر کر کھانا کھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی برتن بھرنے کے اعتبار سے پیٹ سے برا نہیں ہے، یعنی جتنا پیٹ کا بھرنا برا ہے اتنا کسی برتن کا بھرنا برا نہیں ہے، اور چونکہ کھانا ہی پڑتا ہے اس لیے 1/3 پیٹ کھانے کے لیے اور 1/3 پینے کے لیے اور 1/3 سانس لینے کے لیے رکھنا چاہیے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ گناہگاروں کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب اس دن ہوگا جس دن آسمان تھر تھر کانپنے لگے گا اور پہاڑ اپنی جگہ سے چل پڑیں گے۔ اس دن جھگڑنے والوں کے لیے بڑی خرابی ہوگی جو بے خدا مشغلے میں لگے رہتے ہیں۔ اس دن ان کو جہنم کی آگ کی طرف دھکے مار کر ڈالا جائے گا اور کہا جائے گا، یہی وہ آگ ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ نمبر
घुटनों तिब्बे नबवी से इलाज, खुजली का इलाज। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्लाह रहमान बिन औफ और जुबैर बिन अलवाम रजी अल्लाह अन्हु को खुजली की वजह से रेशमी कपड़े पहनने की इजाज़त मुहम्मद फरमा दी। फायदा, आम हालत में मर्द के लिए रेशमी लिबास पहनना हराम है, मगर ज़रूरत की वजह से माहिर हकीम या डॉक्टर कहे तो गुंजाइश है। नंबर 10, कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जमीन पर अकड़कर मत चलो, क्योंकि तुम ना तो जमीन को फाड़ सकते हो और ना तन कर चलने से पहाड़ों की बुलंदी तक पहुंच सकते हो। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मजीद इसी तरह की इस्लामिक वीडियो के लिए चैनल ज़मा मलिक को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।